اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ ماہ مبارک میسر فرمایا اور عشر اخیرہ میں داخل ہو کر اس کے قیمتی اور مبارک برکات کو حصول کرنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمایا۔ پھر حضرات مشائخ اور بزرگان دین کی تربیت میں رہ کر ان اوراد و وظائف اور مشاغل کو اختیار کرنے کا شرف بخشا جن سے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ کی محبت سے اس کا قلب روشن ہوتا ہے اور شرعی تقاضوں پر عمل آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت و تربیت میں رہ کر اپنے قلوب کو جلا بخشا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک مشائخ اور بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا جو مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو تربیت لی جاتی ہے، جو ٹریننگ لی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانی نفس رذائل سے پاک ہو جائے اور اوصاف حمیدہ سے مالا مال ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں احسان، سلوک اور تصوف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور قرآن و سنت سے اس کا ثبوت کس انداز میں ہوتا ہے، اس کو بھی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں مختلف ذہن کے لوگ اپنوں ہی میں پائے جاتے ہیں جو تصوف کو شریعت و سنت کے خلاف ایک نئی راہ قرار دیتے ہیں اور تصوف کی راہ سے کی جانے والی تربیت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت سے احسان و سلوک اور تصوف کا ثبوت واضح انداز میں ملتا ہے۔ تصوف عربی لفظ ہے جو صوف سے بنا ہے، اور صوف کے معنی ہے اون، اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون کا لباس پہننا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، لیکن صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف کے معنی ہے اپنے اندر کا تزکیہ اور تزکیہ، قلب کی صفائی، یعنی اپنے نفس کو نفسانی کدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا، یہ ہے اصلاً تصوف۔ اور صوفیہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے اندر کے تزکیے اور تصفیے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ظاہری لباس چاہے ان کا عمدہ نہ ہو، زرق برق نہ ہو، لیکن قلب ان کا آئینے کی طرح مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ اب لفظ صوفیہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندر کے تزکیے اور تطہیر کی طرف توجہ دیتے ہیں۔
اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لیے لقب کی صورت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ شروع میں ایسے لوگوں کا اکثر لباس خون کا ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا صوفی، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ جو صرف دل کی صفائی کے اوپر توجہ دیتے تھے، رذائل اخلاق سے خود بھی پاک ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ موٹے کپڑے اونی پہنا کرتے تھے، اس لیے ایسے لوگوں کا لقب ہی صوفی پڑ گیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں یہ بات مذکور ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہو، یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندے کے دل میں اسی احسان کی کیفیت پیدا کرنا صوفیہ کی زبان میں دوسرا نام تصوف یا سلوک ہے۔ بندے کے دل میں احسان کی اسی کیفیت کے پیدا کرنے کا نام صوفیہ کی زبان میں تصوف یا سلوک ہے۔ تصوف دراصل بندے کے دل میں یقین اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ تصوف مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ حقیقتاً تصوف مذہب کی روح اور جان ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ لاش ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت بغیر اخلاص کے بے قدر و قیمت ہے، اس کی کوئی وقت و اہمیت اور وزن نہیں۔ تصوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے، اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا یعنی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرے، کیونکہ صوفی کی نظر میں احادیث طیبہ کی روشنی میں خلق خدا یعنی ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی عیال دار کے ساتھ بھلائی ہوا کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا جذبہ خود بخود دل کے اندر آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے سارے بندے اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی کرنا عیال دار کے ساتھ بھلائی ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا تو ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا تو یہ اللہ کے حق کی ادائیگی ہوگی۔ خدا کی ذات کی محبت بندے کو خدا کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور بندگان خدا کی محبت بندے کو ان کے حقوق چھیننے سے روکتی ہے۔ جب اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو ہم کسی پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، کسی کے حق کو دبانے والے، کسی کو ناجائز ستانے والے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے صوفیہ حضرات کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنائے اور اس کے بندوں کا خیر خواہ بنائے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تصوف کی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تصوف تو مذہب کی روح اور مذہب کی جان ہے، اور اس مشغلے سے انسان جڑتا ہے تو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اس کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ حضرات صوفیہ چند بنیادی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔
نمبر 1 اللہ تعالی کی محبت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نمبر 3 تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا اور رذائل اخلاق سے پاک کرنا، نمبر 4 برداشت اور رواداری، نمبر 5 خدمت خلق۔ یہ 5 بنیادی عناوین ہیں جن پر حضرات صوفیہ خاص طور سے توجہ دیتے ہیں، اور خانقاہوں میں وقت لگانے والے حضرات کو بھی مشائخ و بزرگان دین کی طرف سے انہی بنیادی باتوں پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ جہاں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، اپنے نفس کو فضائل سے آراستہ اور رذائل سے پاک کرنے والے ہوں، برداشت اور تحمل کا مادہ ان کے اندر پایا جاتا ہو، اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوں۔ یہ بنیاد ہے خانقاہی نظام کی، اور یہ بنیاد ہے ان محنتوں کی جو حضرات صوفیہ مشائخ و بزرگان دین کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کتنی ضروری ہے؟ صوفیہ حضرات اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ عشق و محبت خداوندی ہے، اللہ کی ذات سے عشق اور ٹوٹ کر محبت کرنا، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور محبت کرنے والے کے دل میں محبوب کی رضا کی خاطر ہر مصیبت و تکلیف کو خم پیشانی سے برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے محبت کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ جس کا دل جس سے جڑ جاتا ہے پھر وہ اس کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو جھوٹی محبتیں آپس میں انسانوں کے درمیان ہوتی ہیں، انہی کو نبھانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ محبت کا یہی جذبہ اگر اللہ کے ساتھ انسان کا قائم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزرے گا۔ ان المحب لمن يحب يطيع، محبت کرنے والا محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہی کرتا ہے۔ اس لیے مشائخ و بزرگان دین سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر دیتے ہیں، سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیتے ہیں کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی ذات پاک کے ساتھ عشق و محبت کی آگ لگ جائے۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو محبت کرنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے محبوب راضی ہو، اور ہر اس عمل و کردار سے باز رہے جس سے محبوب ناراض ہو۔ چنانچہ مشائخ و بزرگان دین اگر زہد، تقوی، عبادت، ریاضت اور مجاہدے اختیار کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا۔ وہ جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے خدا کی بندگی نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مشائخ و بزرگان دین جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے اللہ کی بندگی نہیں کرتے، زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت اختیار نہیں کرتے۔ وہ سارے کے سارے نیک اعمال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت تو یقینی طور پر ملے گی، اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ انسان کو میسر ہوگا۔ اس لیے بنیاد پکڑنی چاہیے۔ ہم بھی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و
تو اذکار کریں، خیر کے کام انجام دیں، تو مقصد اللہ کی رضا ہو۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو جنت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اپنی ایک دعا میں فرماتی ہیں، خدایا اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھنا، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دینا، لیکن اگر میں تیری بندگی تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے محروم نہ رکھنا۔ یہی حقیقت ہے، انسان ہر خیر کے عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے سے انجام دے گا تو جنت تو پھر اس کے لیے لازمی طور پر مقدر کر دی جائے گی، اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، مقربین بارگاہ الہی یعنی اللہ والے مشائخ و بزرگان دین اگر جنت چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کا مقصد نفس کی لذت ہے، اگر جنت چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کا مقصد نفس کی لذت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے، اس لیے جنت چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ دوزخ میں رنج و الم ہے، بلکہ اس لیے کہ دوزخ خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے، ورنہ ان کے لیے انعام اور رنج و الم دونوں برابر ہیں، ان کا اصل مقصود تو رضائے الہی۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا بیٹے بھائی بیویاں اور رشتہ دار اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم بہت ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت عزیز رکھتے ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے دے اور کسی کو کچھ دینے سے اللہ ہی کے لیے ہاتھ روکے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دیجیے کہ آپ کی محبت اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ حضرات مشائخ اسی محبت کو اپنے دل میں اور اپنے مریدین کے دل میں پیدا کرنے کے لیے مجاہدے اور ریاضت کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے آباد و سرشار فرمائیں اور اپنی اطاعت و بندگی کا حق ادا کرنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.